اتر پردیش کا جونپور شہر کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ ہندوستان کے تاریخی شہروں کا جہاں ذکر آتا ہے، جونپور کا نام خود بخود سر فہرست آ جاتا ہے۔ علم و ادب کے اس گہوارے کو شیراز ہند کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ شہر کی تاریخ بیان کرنے کے لیے ابھی بھی کئی بڑی پرانی عمارتیں باقی ہیں جو اس شہر میں آنے والے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ شہر کے بیچوں بیچ سے نکلنے والی گومتی ندی نے اس شہر کی خوبصورتی میں اور بھی چار چاند لگا دیا ہے۔ اسی تاریخی شہر کو عالم العلماء سید سبط حسین نقوی نے بھی اپنا مسکن بنایا۔ خاندان اشتہاد سے تعلق رکھنے والے سبط حسین صاحب، جنہیں آج بھی جونپور اور آس پاس کے لوگ بڑے جناب کے نام سے جانتے ہیں، وہ قصبہ جائز ضلع رائے بریلی کے رہنے والے تھے۔ عراق میں تعلیم لینے کے بعد وہ لکھنؤ آئے، لیکن کنہی وجوہات کے بنا پر انہوں نے لکھنؤ کے بجائے جونپور کو اپنا مسکن بنایا۔ آیت اللہ العظمیٰ حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید سبط حسین صاحب نقوی جائزی خاندان اشتہاد کے اعلیٰ فردوں میں تھے۔ ساری تعلیم عراق و ایران کے علماء سے حاصل کی اور کربلا معلیٰ میں قیام زیادہ رہا۔ وہیں پر درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہوا۔ نجف ہو یا قم ہو یا دیگر حوزات علمیہ جو ہیں، اس میں درس خارج دینے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ نہ ہر عالم درس خارج دے پاتا ہے، نہ ہر عالم کی صلاحیت ہوتی ہے کہ درس خارج دے۔ درس خارج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کتابیں وہاں لے کے وہ نہیں جاتا ہے، کتابوں سے جو علم حاصل کیے ہے اجتہاد، تو اجتہاد کی دلیلیں ہر مسئلے میں وہ دے گا اپنے حساب سے، اور اس کے شاگرد جو مجتہدین ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کو جمع بھی کرتے ہیں اپنے حساب سے۔ تو علامہ سبط حسین صاحب علی اللہ مقامہ، ہم جب گئے نجف شرف تو برابر چرچا سنتے تھے کہ ہندوستان میں جونپور میں بہت قابل شخصیت ہے، لیکن جیسے عزت ہونا چاہیے اس طریقے سے ان کی عزت نہیں ہوئی۔ اس کے وجوہات ہیں خاندانی بھی، اور دوسرے علم کا بھی حسد ہوتا ہے۔ اگر کسی شہر میں کوئی عالم با اقتدار ہو، دوسرا آ جائے اور علمی اعتبار سے بلند ہو تو اس کو ابھرنے نہیں دیا جاتا، یہ ایک عام چیز ہے۔ ایسے اسباب ہوئے کہ علامہ سبط حسین علی اللہ مقامہ جونپور میں آئے۔ آنے کے اسباب تو خاندان والوں کو معلوم ہوگا، لیکن تاریخ وغیرہ میں تو کوئی سے نہیں گزرا کہ کیوں چھوڑ دیا اور جونپور آ گئے۔ جونپور آنے کے بعد رسالہ عملیہ ان کا چھپا۔ رسالہ عملیہ کا مطلب یہ کہ ان کے فتاوے پر عمل کیے جاتے، ان کے مقلدین تھے، اسی حساب سے ان کی تقریر ہوتی تھی، اور وہ رسالہ عملیہ جو ہے جامع عباسی کی شکل میں اسی کے اوپر جہاں اپنا فتویٰ نظریہ ظاہر کیا ہے وہ ان کے مقلدین اس پر عمل کرتے تھے۔ وہ چھپا ہوا ہے، ہم نے اس کو دیکھا بھی ہے۔ ہم مرحوم جب ہم لوگ عراق میں تھے، ان کے نواسے سید محمد محسن صاحب آیت اللہ
وہ بھی نجف اشرف میں تھے. بہت سے حالات نانا کے انہوں نے بیان کیے، ان کے زبانی سے ہم نے سنا. اور ایک یہاں جونپور میں ان کے خادم تھے، خدمت کرتے تھے، سید امیر علی شاہ. جو بزرگ ہوں گے یہاں وہ لوگ جانتے ہوں گے. وہ جناب کے ساتھ رہنا اور پوری خدمت کرنا 20-25 سال. اور اس کے بعد وہ نجف اشرف گئے تو وہ جناب کے حالات، ان کی عبادتیں، ان کا تقویٰ وہ بیان کرتے تھے، جو ہر وقت ساتھ میں رہتے تھے. تو بہت مقدس و پاکیزہ زندگی تھی. اور ہندوستان میں تو بے مثال تھے، کوئی مثال کوئی تھا نہیں ان کے ٹکر کا. جونپور میں رہے اور بھی اہل علم رہے، لیکن ان سے مقابلہ کرنا غلط ہے. جناب تھے. اب ہم چل کے کسی عالم کا مقابلہ کریں تو ہماری غلطی ہے. تو ان کی شخصیت، بلکہ ایک لڑکے ان کے زیارت کرنے گئے تھے، وہیں انتقال ہوا کربلا محلہ میں، وہیں دفن ہوئے. جنازے میں ہم لوگ سب طالب علم جو ہے شریک رہے. اور جناب زندہ تھے. جناب کے انتقال ہمیں یاد ہے، وہاں فاتحہ رکھے گئے. علماء جو ہے، علماء کی طرف سے بھی، طلباء کی طرف سے بھی بہت شان سے بنایا گیا. انتقال تو یہاں ہوا تھا. اس کے بعد ایسی نظیر جو ہے ہماری نگاہ میں تو ہندوستان میں نہیں پیدا ہوئی. تو بہت سے لوگ مشہور ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ فقہ میں جس کی وجہ سے عالم بنتا ہے، اور علم میں کتنا بھی ماہر ہو جائے، مورخ ہو جائے گا، فلسفی ہو جائے گا، منطقی ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لیکن عالم وہی ہوتا جو فقیہ ہوتا. 4,500 مسائل نماز کے ہیں، اور ہر مسئلے کو دلیل سے سمجھتا ہو. صرف مسئلہ سمجھنا نہیں، اس کی دلیل کیا ہے. جو دلیلوں کے تہ تک پہنچتا ہے اس کو فقیہ کہا جاتا ہے. اور وہ فقیہوں میں فقیہ تھے. اور چھوٹی جگہ نہیں، کربلا محلہ حوزہ علمیہ تھا، نجف کے ٹکر کا تھا کہ درس خارج وہاں دے رہے تھے. اگر ان کی کوئی فضیلت نہ بیان کی جائے، صرف درس خارج، تو جو علماء درس خارج پڑھ چکے ہیں، جا چکے ہیں، جانتے ہیں، وہ پوری اہمیت ان کی سمجھ جائیں گے کہ کیا حیثیت ان کی تھی. 14 علوم ادبیہ جو ہیں ان کے جاننے کے بعد تو عربی سمجھ میں آتی ہے، اور اصول فقہ ان کتابوں میں مہارت حاصل کرنے کے بعد فقیہ کہلاتا ہے. فقیہ جب کمال کو پہنچتا ہے تو عالم ہوتا، تو عالمیت کے صفوں میں ان کو رکھا جائے. لیکن وہی کہا جاتا ہے کہ علم کی قدر جو ہے نہیں ہوئی، اور مرحوم کو ویسے بھی روحانی بھی تکلیفیں دی گئیں. بہت مظلوم شخصیت تھی ہر اعتبار سے. بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ مرحوم کے اوپر رحمت نازل کرے. دین کو پھیلایا. جونپور کا ماحول بہرحال بدلا. پڑھے لکھے لوگ سب انہی کی دین تھی. شاعری سے بھی نسبت تھی. مولانا محسن صاحب بھی ان کا کلام سناتے تھے. سید امیر علی شاہ ان کے پڑھتے تھے قصیدے ایک سے ایک مداح میں. یہاں بھی 2-4 نہیں رہے، وہ بھی مرحوم کے قصائد
नाम ना बता के पढ़ते थे, तो उनकी तारीफ कोई कर नहीं सकता है। हम तो मौलाना मोहसिन साहब से करीब रहे, इसलिए इतना बता रहे हैं। शहर जौनपुर जो हमेशा से इल्म व अदब का मरकज़ रहा है और यहाँ बड़े बड़े उलमाए किराम, शोराए इज़ाम और खुतबा, हाफिज़ान कुरान, मुतरजमीन कुरान पैदा हुए और जिन्होंने सारी दुनिया में अपने इल्म व फ़न का मुज़ाहरा किया, वहीं हमारे इस शहर को जिस अज़ीम ज़ात ने ज़ीनत बख्शी, वो ज़ात एक अज़ीम ज़ात थी और बहुत से औसाफ़ और कमालात की हामिल थी। रसूल के हदीस के मुताबिक इल्म दो तरह का होता है, या तो इल्म दीन होता है या इल्म अब्दान होता है, इल्मुल अदियान व इल्मुल अब्दान। यूँ तो उलमा बहुत से पैदा हुए हैं, लेकिन कम ऐसे उलमा रहे होंगे जिनका ताल्लुक़ इल्म अदियान से भी रहा हो, यानी दीनी बारे में भी उनकी वाक़फ़ियत रही हो बदरजे अतम, और इल्म अब्दान से भी ताल्लुक़ रहा हो। लेकिन जिन मरहूम का आज मैं ज़िक्र कर रहा हूँ और जिनकी हयात के अहिया के सिलसिले में सैयद सिब्त हुसैन फाउंडेशन ने मजालिस और ख़िताबत और तकरीरों का और शायरी का सिलसिला शुरू किया है, उस अज़ीमुश्शान ज़ात का नाम अल्लामा सिब्त हुसैन साहब क़िबला जायशी। ये वो अज़ीमुल-मर्तबा शख्सियत हैं कि जो न सिर्फ़ इल्म अदियान में यद तूला रखते थे, बहुत ही महारत रखते थे और बड़े बड़े उलमा उनसे मशवरे लिया करते थे, उनसे कस्ब फैज़ हासिल करते थे। साथ साथ बेहतरीन शायर, बेहतरीन नज़्म निगार, बेहतरीन नस्र निगार और बेहतरीन तरीक़े पर कलाम कहने वाले, और आज दुनिया में बहुत सी जगहों पर उनका कलाम पढ़ा जा रहा है, सोज़ो सलाम व क़साइद और नोहों की शक्ल में। ऐसा आलिम कि जो इल्म अबदान और इल्म अदियान दोनों का माहिर था, जिसने न जाने कितने लोगों को अपनी दवा के ज़रिए से सेहत बख्शी और अपने इल्म के ज़रिए से जिसने फ़िक्रों को सेहत अता की और फ़िक्रों को बुलंदी और नूरानी बनाया, वो अज़ीमुश्शान शख्सियत। अगरचे इन दोनों उलूम के ज़रिए से फैज़ पहुँचाया जा सकता है और लोग पहुँचाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी ताकत जो उनके पास थी वो ताकत अमल की थी। सैयद सिब्त हुसैन नकवी जो शहर में तशरीफ़ लाए, जैसा कि बुज़ुर्गों से और लोगों से मैंने सुना, बहुत पढ़ी लिखी शख्सियत, ख़ुद वालिद मोहतरम हमारे फरमाते हैं कि वो मरजा थे। जिनकी तक़लीद करते थे लोग इल्मी एतबार से, और तक़वा परहेज़गारी उनकी, जबकि ख़ानदान इज्तिहाद लखनऊ का जो मरकज़ है, लखनऊ शियत का, हाँ ग़ुफ़रान माब अलैहिर्रहमा और उनके ख़ानदान वाले, उनके ख़दमात, ये किसी से पोशीदा नहीं है कि लखनऊ में क्या खिदमतें ख़ानदान इज्तिहाद और ग़ुफ़रान माब अलैहिर्रहमा की खदमात क्या हैं। हिंदुस्तान में ख़ुसूसन दो ही खानवादे मिलते हैं कि जिनके ज़रिए से इल्म फैला है। एक ख़ानदान अवक़ात है और ख़ानदान इज्तिहाद है। अवक़ातुल अनवार मीर हामिद हुसैन की लिखी हुई, वो भी ग़ुफ़रान माब अलैहिर्रहमा ही के सब शागिर्द थे।
جہاں ان کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیے، نیٹ وغیرہ پہ بھی ہے، ایران میں بھی جو ہوا ہے تو اس میں لکھا ہی گیا ہے کہ غفران ماوراء الرحمہ کے شاگرد، اور انہی کی فیض سے ہندوستان میں جو علم دین پھیلا، اس سے پہلے علماء رہے ہوں گے، لیکن غفران ماوراء الرحمہ کے آنے کے بعد لکھنؤ علم کا مرکز بنا، جہاں سے جو ہے لوگ گوشے گوشے میں تبلیغ کے لیے گئے۔ اسی سلسلے سے عالم العلماء سید سبط حسین نقوی اس شہر میں تشریف لائے، شہر جونپور میں، لیکن یہاں وہ وسائل نہیں تھے، مومنین کی بھی حالت اس وقت اچھی نہیں تھی۔ ایسے ماحول میں تبلیغ کرنا جب وسائل نہ ہوں، آج کے دور میں تبلیغ کرنا بہت آسان ہے، تمام وسائل فراہم ہیں، قوم کی بھی حالت اچھی ہے، لوگوں کی بھی حالت اچھی ہے، آنے جانے کی تمام جو ہے سہولیتیں ہیں، لیکن اس زمانے میں تو واقعاً ایک مرجع، ایک عالم ایسا آئے کہ واقعاً جس کے علم کا شہرہ جو ہے خود نجف اشرف میں رہا ہو۔ اہل لکھنؤ اور آج کے علماء جو ہیں وہ کچھ مخصوص علوم پہ کام کر رہے ہیں، لیکن پرانے زمانے کے علماء جو تھے وہ ہر علم میں جو ہے متخصص اور اسپیشلسٹ ہوتے تھے۔ خود عالم العلماء سید سبط حسین نقوی صاحب کے لیے سنا گیا ہے کہ آپ بہترین متکلم تھے، بہترین فقیہ تھے، احادیث پر بھرپور نظر، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے حکیم بھی تھے۔ حکمت کہ ان کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں ایسے، طباوت اور حکمت یہ بھی جو ہے انبیاء کا علم ہے۔ طباوت اور حکمت علماء کے پاس ہونا بھی چاہیے، اگر نہیں ہے تو یہ بہرحال ایک نقص کہا جائے گا، کمال نہیں ہے کہ کسی کے پاس حکمت کا علم نہیں۔ لیکن یہ کہ جس طریقے سے ان کی قدر ہونا چاہیے تھی اس طرح سے ان کی قدر یہاں نہیں ہوئی۔ آپ رہے یہاں، خدمات آپ کی ہیں، امام جمعہ رہے یہاں، آپ مدرسہ ناصریہ کے بھی جو ہے آپ سرپرست اور مسئول، مدیر، منتظم، سب کچھ آپ ہی تھے۔ بڑی شخصیت تھی، بزرگ شخصیت تھی جو لکھنؤ سے آئی تھی۔ ان کا تقویٰ، ان کی پرہیزگاری، ان کا سادہ پن، ان کے خاندان کے لوگ یہاں ہیں آج بھی، ان کے پوتے ہیں، خود جناب سید حسن عباس صاحب نقوی اور خاندان والے ان کے ہیں موجود۔ جو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو سرزمین جونپور کے اوپر جتنا گہرا نقش ممدوح علی اللہ مقامہ کا نظر آتا ہے، مجھے اور دوسری شخصیت ماضی بعید میں کیا بولتے ہیں نظر نہیں آتی۔ ویسے تو یہاں پہ علم کا ایک ایسا مرکز رہا ہے کہ بہت سارے علماء گزرے ہیں، لیکن ان کے آثار سماجی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے کم ہی نظر آتے ہیں۔ خود علماء کے بارے میں یہاں پہ کام کم ہوا ہے، جبکہ ایران میں اس کے برعکس ہے، جن علماء نے خدمت کی ہے ان کے بارے میں تحریری کام، کتابی کام یا اور بھی دوسرے ایسے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں جس سے اس کی شخصیت ابھر کر سامنے آتی ہے اور اس کی صحیح فعالیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس پائے کا وہ مرد تھا، کس پائے کی اس کی شخصیت تھی۔ اس لحاظ سے میں نے جو کچھ بھی ان کے بارے میں معلومات حاصل کی، جو کچھ بھی رسالوں کا مطالعہ کیا، علماء کے حالات کی کتابوں میں دیکھا، تو اس میں علامہ کی شخصیت واقعاً ایک عبقری شخصیت کی حامل تھی اور ایک غیر معمولی شخصیت کے حامل تھے
علامہ صدیق حسین نقوی، جنہوں نے بہت سارے شعبوں میں کام کیا، خود اپنی 44 سال یہاں پہ زندگی گزاری، نہایت ہی خاکساری کے ساتھ زندگی گزاری۔ بہت ساری انسان کے علم کا فائدہ یوں نظر نہ آئے، لیکن زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا علم ابھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ جب اس کے تذکرے لوگوں کے ذہنوں کے اوپر چھائے رہتے ہیں اور اس کی فعالیت کا تذکرہ ہر چھوٹی بڑی نشست میں کیا جاتا ہے، جس سے ان کی شخصیت ابھر کر بعد میں آنے والی قوموں کے لیے ایک آئیڈیل بنتی ہے۔ اسی اعتبار سے میں نے بھی علامہ کی شخصیت کا مطالعہ کیا اور بہت تک علماء سے سنا کہ نہیں، ایک غیر معمولی شخصیت اور عبقری شخصیت کے حامل تھے علامہ صدیق حسین نقوی۔ اچھا، کتابوں کے بارے میں اگر آپ بتائیں کہ اس لیے کافی کتابیں ہیں، تو کن کن اس کے اوپر جو ہے سبجیکٹس کے اوپر میں نے اس میں تقریباً جو کتابوں کے حوالے دیے ہیں، جو لکھے ہیں، وہ بیشتر کتابیں نجم تکمل نجوم السما، مہدی کشمیری کی لکھی ہوئی علماء کے حالات کے اوپر ایک کتاب ہے، جنہوں نے علماء کے حالات کو بسط و تفصیل سے لکھا ہے۔ اس میں علامہ کے حالات کو بھی لکھا ہے، مرحوم صدیق حسین صاحب نقوی کے اللہ مقامہ کے حالات، اس میں یہ ساری کتابیں درج ہیں۔ اسی حوالے سے اس کے معاون ایک دو کتابیں اور بھی تھیں۔ تذکرے بے بہا محمد حسین نوگانوی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور ایک کتاب مطلع انوار ہے، سید فاضل مرتضیٰ کی لکھی ہوئی ہے۔ ان تینوں کتابوں کو میں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد اس سے جو برداشت کیا وہ میں نے اس مقالے میں اپنے تحریر کیا ہے۔ اگر ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو بیشتر دو چیزوں کے اوپر فوکس بہت جاتا ہے، فقہی اور اصولی ابعاد میں انہوں نے کام بھی زیادہ کیا ہے، اور موصوف کی شخصیت بھی زیادہ تر اسی میں ایک طریقے سے کہیے آثار کتابی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں زیادہ نظر آتی ہے۔ تقریباً 18 کتابیں فقہ و اصول میں انہوں نے مرتب کی، باب بدل کے۔ اصول علم شریعت کی منطق کا نام ہے، کہ جس کے ذریعے سے علم اصول کی تعریف میں بھی کہا جاتا ہے، علم اصول کہتے ہیں ایسے قواعد سے بحث ہوتی ہے جو حامل ہوتے ہیں ادلہ، اس کے ادلہ کے ذریعے سے احکام کو اخذ کرنے کے۔ تو اگر شریعت اسلامیہ کے احکام کو اس کے ادلہ سے اخذ کیا جائے، اسے کہتے ہیں علم اصول، یہی شریعت کی منطق ہے۔ بیشتر علامہ کا کام کہتے ہیں علم اصول میں ہے اور اصول فقہ میں۔ آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا، اس میں آپ کو چند کتابوں کی طرف متوجہ کرا دوں۔ مثلا علم اصول میں ان کی کتاب تحقیق الادلہ، خود کہتے ہیں علم اصول میں مباحث الفاظ ایک مستقل بحث ہے، اس کے اوپر ان کی کتاب ہے عربی میں تحقیق الاصول، عربی میں کہتے ہیں اصول کے اوپر ان کی کتاب ہے تنقید الاصول۔ اسی طریقے سے تکمل منتہی الافکار، ایک کتاب لکھی تھی علامہ غفران مآب اللہ مقامہ نے۔ اس زمانے میں جس وقت علم اصول میں زیادہ کتابیں نہیں تھیں، قوانین پڑھائی جاتی تھی یا معالم الاصول پڑھائی جاتی تھی، اس وقت انہوں نے اس وقت کے مد نظر حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، آج تو علم بہت ڈیولپ کر چکا ہے، بہت ترقی کر چکا ہے، لہٰذا اگر اس زمانے کے اعتبار سے موازنہ کیا جائے اس کتاب کا، تو یہ کتابیں صفحہ اول کا درجہ رکھتی ہیں۔ خود علماء کے اس زمانے کے علماء نے جو قلم اس موضوع کے اوپر اٹھایا ہے، لہٰذا یہ کتابیں اس لحاظ سے دیکھی جائے، اگر آج سے تقریباً 100 سال پہلے جو علم اصول کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، تو یقیناً یہ قابل قدر اہمیت کے حامل ہیں کتابیں۔ اب یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک زمانے سے بچپن سے ہم لوگ دیکھتے چلے آئے، ہمارے بزرگوں نے کیا کہ یہاں اسی گھر میں ان کے یہ مجلسیں ہوتی تھیں، 3 دن 4 دن تک کنٹینیو مجلسیں ہوتی تھیں، ایک دن میں 3 4 اور ہندوستان کے جو ٹاپ موسٹ ذاکر تھے، بہت مطلب مانے ہوئے ذاکر تھے، وہ اس میں آتے تھے اور پڑھتے تھے۔ ہم لوگ تو یہ دیکھتے چلے آئے، شروع سے ہر سال ہوتی تھی مجلسیں، درمیان میں بند ہو گئی تھی، لیکن یہ کہ چونکہ ان کے بارے میں اتنا دیکھ رکھا تھا اور سن رکھا تھا ہم لوگوں نے، کہ ہم لوگوں کی ہماری خود اپنی ذاتی یہ وہ تھی کہ سروس کی وجہ سے تھوڑا سا مشغولیت تھی، اس وجہ سے نہیں اتنا ہو پایا، لیکن ریٹائر ہونے کے فوراً بعد ہم نے یہ طے کیا کہ نہیں، ہم کو اس یاد کو قائم رکھنا، اس لیے کہ اتنا بڑا عالم دین جو جونپور کے لیے جس نے سب کچھ کیا،
اور پھر اس گھر سے جو ان کا تعلق تھا، اس گھر سے جو ان کی وہ تھی رغبت تھی، تو اس وجہ سے ہم نے طے کیا کہ اس کو ہم دوبارہ قائم کریں گے اور اسی لیول پر کریں گے۔ ابھی تو ہم لوگوں نے شروعات کی ہے کہ وہ ہے 2 دن کا پروگرام ہے، لیکن جیسے ہوتا رہا دل میں خواہش یہ ہے، ارادہ ہے کہ انشاءاللہ اس کو کرتے رہیں گے۔ اور شخصیت کے بارے میں کیا آپ نے سنا بزرگوں سے، کیا خاصیت تھی؟ اب بزرگوں سے ان کی خاصیت کی، ان کی حکمت کے بارے میں سنا لوگوں سے کہ اچھے اچھے، خود ہمارے گھر میں ہمارے بڑے بھائی اس وقت جو آج موجود ہیں، ان کے بارے میں کہ ان کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، یہ مطلب بالکل یہ ہو گیا کہ نہیں بچیں گے، اللہ کے ہمارے چچا نے ان کے پیروں میں ڈال دیا کہ بس بگڑے چلائے، لیکن یہ کہ بعد میں چاچا ابا نے ہمارے کہا کہ نہیں کچھ نہیں، ہم سرکار آپ کو حوالے کر رہے ہیں، اور ان کے دوائیں اس طرح سے نہ جانے کتنے لوگ ہیں اسی اس میں کہ لوگ جانتے ہیں اتنی بڑی وہ حکمت کے وہ تھے، یہ سب ان کی وہ تھی۔ دوسرے ان کے جو بارے میں سننے میں اور ہیں، ان کے علم کے بارے میں سب شروع میں علماء سے سب سنتے چلے آئے ہم لوگ بچپن سے۔ کچھ کہاں ان کی بکس کے کتابوں کا ترجمے کی بات؟ اب ترجموں کے بارے میں یہ ہے کہ چونکہ کافی دنوں کا گیپ ہو گیا، اس کے بعد اب ہم لوگوں نے شروع کیا ہے۔ اب شروع کرنے میں ابھی فی الحال ہم لوگوں نے ایک میگزین ہے جو نکالا ہے کہ میگزین، اس کے لیے ہم لوگوں نے یہ وہ کیا کہ بھائی سبھی جگہوں پہ یہ ہم لوگوں نے کہلوایا کہ جس کے پاس جو ان کے بارے میں وہ ہو لائیں، فوٹو ہو یا جو بھی کچھ وہ جانتے ہوں لے آئیں۔ کافی کچھ ہم لوگوں نے کلیکٹ کیا ہے۔ یہ اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کی آدھی سے زیادہ زندگی تو عراق میں گزری تھی، اور اتنی کم سنی میں یہ چلے گئے تھے، یہ اکیلے تھے اپنے ماں باپ کے۔ تو مولوی رضوان علی صاحب قبلہ جو ان کے والد تھے، وہ خود مولوی تھے، ان کو بڑا شوق تھا کہ اور بڑے بھاری ذمہ دار تھے، ان کو پڑھانے میں سب روپیہ خرچ کر دیا۔ اتنے ذہین تھے کہ بڑی کم سنی میں انہوں نے مولویائی کو پاس کر دیا اور عراق چلے گئے۔ اب وہاں اتنا انہوں نے علم حاصل کیا کہ وہاں کے لوگ یہ کہنے لگے ان کو دیکھ کے کہ یہ تو ایسی عربی بولتے ہیں کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ عرب کے ہی رہنے والے ہیں، یہیں کے، اور بہت سب ان کو ماننے لگے۔ یہاں تک کہ ان کی پہلی شادی جو ہوئی وہ سیدہ رباب اعظمی کے ساتھ ہوئی، جن کو لوگ یہاں جونپور میں اربن بی بی کہتے تھے، اور ان کی بھی قبر وہی صدر امام باڑے میں ہے، اور دادا ابا مرحوم یعنی مولانا سبطی حسین صاحب کی بھی قبر وہی ہے۔ اور سمجھیے کہ اس قدر علم ان کا وہ تھا کہ یہاں جب جونپور میں آئے رہنے لگے تو ملا ٹولے کے جو سنی حضرات کے مولانا تھے، بڑے بڑے علماء، ان سے عربی کا کوئی وہ ہوتا تھا، مشورہ کرنے برابر آتے تھے، مولوی باطن صاحب اور سب علماء تھے۔ اور شاعر تو ایسے تھے کہ سمجھ لیجئے کہ عزیز لکھنوی محشر وہ سب آتے تھے، محفلیں ہوتی تھیں، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ اب ہم ان کے آگے کیا قطیرہ پڑھیں، یہ حالت تھی ان کی۔ اور حکمت کے تو وہ بادشاہ تھے، ایسے ایسے ڈائبٹیز کے ایسے ایسے انہوں نے حل کیے، جو کہ یہاں کے ایک جج صاحب تھے، اس کا علاج کیا تھا، وہ بالکل کاربنکل پھوڑا نکل آیا تھا، جس کو مصنع چاہ برابر بیان کیا کرتے تھے عام طور سے۔ اور یہاں سے ان کی اتنی رغبت تھی، خاص طور سے مفتی ہاؤس سے ایک معلوم یہ ہوتا تھا، آج بھی یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ خاندان کے نہیں، یہ حالت، اور سب لوگ نہایت ان کو اس سے دیکھتے تھے۔ بلکہ یوں کہی کہ آفاقی شخصیت تھی، اور اب ہمارا تو بہت بچپنا تھا، لیکن ہمارے بزرگوں میں بتاتے کہ حاجی داؤد ناصر صاحب، جن کا نام شاہ کالی میں ہے، RDM کالج جو ہے تو رضا داؤد محسن کالج، تو آپ کو یاد ہوگا سر باز بھائی، داؤد ناصر صاحب
داؤد ناصر صاحب جب آئے تھے تو ان کا قیام یہیں تھا ہمارے یہاں مفتی ہاؤس میں. تو وہ خواجہ تھے وہ حاجی داؤد ناصر صاحب. تو انہوں نے مطلب جناب کے بارے میں سنا تھا کہ مطلب بہت بڑے جناب ہیں اور بہت ہی عامل ہیں اور اچھے حکیم ہیں اور ان کے سارے صفات ان کو معلوم تھا. تو انہوں نے بڑے بڑے والد سے مفتی حسن صاحب سے کہا کہ مفتی صاحب ہم جناب سے ملنا چاہتے ہیں. تو بابا نے اس خیال سے کہ بھائی حاجی داؤد ناصر صاحب ملنا چاہتے ہیں اور ان کا رہن سہن تو مطلب واقعی مطلب بیانڈ امیجنیشن والا حساب کتاب تھا. سادگی کا وہ عالم کہ مطلب سوچ ہی نہیں سکتا کوئی. تو اب ہم لوگ تو مطلب نالج میں تھی ان کے رہن سہن کا جو اسٹینڈرڈ تھا. تو بابا نے کہلا دیا کہ صاحب آج شام کو حاجی صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں. بابا نے کہا اس کے بعد ہم لے کے ان کو گئے حاجی داؤد ناصر صاحب کو. تو کہیں گھر سے جب نکلے وہ تو وہی انداز, تخت پہ چادر تک نہیں, وہ قالین تو چھوڑ دیجیے اور پردہ بالکل ویسے ہی پردہ تو صحیح تو تھے ہی. نکلے بیٹھ گئے, وہ بیٹھے تو حاجی داؤد ناصر صاحب اسی تخت پہ بیٹھے. اور اس کے بعد کچھ گفتگو ہوئی. گفتگو کے بعد اٹھے حاجی داؤد ناصر صاحب. تو انہوں نے ایک لفافہ حاجی داؤد ناصر صاحب نے جناب کی خدمت میں پیش کیا. جناب نے اس کو لے کے اپنے تخت پر رکھ دیا لفافہ. اس کے بعد بابا لے کے چلے آئے حاجی صاحب کو. اب جب یہاں حاجی صاحب یہاں پہنچے, وہاں جناب نے لفافہ کھولا تو لفافے میں مطلب انہوں نے کچھ رقم دی تھی حاجی داؤد ناصر صاحب نے. تو جناب نے فوراً اپنے صاحبزادے سے وہ لفافہ واپس کرایا حاجی داؤد ناصر صاحب کے پاس. یہ کہہ کے کہ میں نے سمجھا تھا کہ آپ کو کچھ مسئلہ جاننا ہے, کوئی مطلب شریعتی بات تھی, تو اس سے میں نے اس کو رکھ دیا تھا کہ مطلب اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا, لیکن اس میں تو کچھ اور ہے, اس کی مجھے ضرورت نہیں. اس کے بعد جب انہوں نے یہ دیکھا تو بابا نے لفافہ ان کو دیا کہ صاحب جناب نے واپس کر دیا ہے یہ. اور یہی جو ہم نے کہا تھا بتایا کہ صاحب جناب نے کہا کہ ہم نے سوچا تھا کہ مطلب ایسے کچھ مسئلے مسائل ہیں اور لیکن اس میں تو کچھ اور ہے, اس کی مجھے ضرورت نہیں, اللہ کا دیا سب کچھ ہے. اور یہ کہ تو بابا بتاتے تھے حاجی صاحب تھر تھر کانپنے لگے. کہیں کہ ارے مفتی صاحب بہت بڑے عالم ہیں یہ, اور انہوں نے ہمارا لفافہ واپس کیا ہے تو ہم سے بہت بڑی کوئی غلطی ہوئی ہے, ہم چلیں ان کے پاس پھر. تو بابا نے کہا کہ چلے نہیں. تو بابا نے کہا نہیں. تو بابا نے بتایا کہ صاحب بہت سادہ لوگ ہیں, بہت سمپل آدمی, دیکھ لیا آپ نے اب سے زیادہ تو کوئی ایسی بات نہیں کہ انہوں نے, لیکن واقعی انہوں نے یہ سمجھا کہ مسائل ہے. نہیں مفتی صاحب میں بغیر چلے رہوں گا نہیں. بابا نے کہا پھر ہم ان کو لے گئے جناب کی خدمت میں. اب جناب جو نکلے تو یہ ہاتھ جوڑے ہوئے حاجی داؤد ناصر صاحب کہ حضور مجھ سے کیا خطا ہو گیا. تو انہوں نے کہا لپٹایا بیٹے کچھ نہیں, نہ کوئی غلطی ہے نہ کوئی بات ہے, کچھ نہیں, مجھے اس کی ضرورت نہیں, اللہ کر دیا سب کچھ ہے. تو مطلب واقعی اشش کر گیا کہ مطلب کہیں کہ میں نے یہ سمجھا تھا کہ آپ نے کچھ مسئلہ مسائل پوچھا اس لیے میں نے لفافہ رکھ دیا تھا. اب جو میں نے کھولا تو اس میں کچھ اور نکلا اور اس کی مجھے ضرورت. حاجی صاحب ارے مار پیر پاؤ ہاتھ پیر, ارے نہیں ہم لوگ دوسرے قسم کے آدمی ہیں, اگر آپ ایسا نہ کیجیے گا تو جناب نے مجھے دعا دیجیے, سر پہ ہاتھ رکھا, دعا دیا, سب کیسے بابا بتاتے تھے واقعی. اور جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی نماز جنازہ یہیں ہوئی مفتی ہاؤس میں باقاعدہ. اور مطلب آپ سمجھیے کہ اتنا بڑا مجمع ہم لوگ کو ہوش میں, مطلب خیر ہمارا تو بالکل ہی بچپنا تھا, لیکن آج تک اتنا بڑا مجمع جونپور کی ہسٹری میں نہیں دیکھا گیا. اور پھر صدر امباڑے میں ان کی قبر ہے امام حسین کے روضے کے بغل میں, اس پر ایک نظم ہی کرنا ہے جو مہدی حسن صاحب وکیل عزم جونپوری کے نام سے شاید تھے, اپنے پاکستان چلے گئے وہ, تو انہوں نے وہ نظم ان کی قطع تاریخ بھی لکھا ہے. وہ حسرتا کہ ڈوب گیا آفتاب علم. جب عالم العلماء اس جونپور میں آئے تو باقاعدہ نماز جمعہ کا قیام ہوا, سیاہ جامع مسجد جو ہے یہاں کی, اور آج تک وہ سلسلہ قائم ہے. اور علماء کرام ان کی جو شخصیت ہے پورے ہندوستان کے تمام علماء بطور سند جو ہے ان کی شخصیت کو مانتے ہیں اور پہچانتے ہیں. جونپور کے تمام علماء کرام جو موجودہ علماء کرام ہیں, چاہے مولانا محمود الحسن صاحب قبلہ ہوں, مولانا صفدر حسین زیدی ہوں, مولانا محفوظ الحسن صاحب جو امام جمعہ ہے شہر جونپور کے, سب شخصیت سے جو گفتگو کی جاتی ہے تو وہ عالم العلماء مولانا سبط حسین علیہ اللہ مقامہ کی جامع الصفات شخصیت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ جونپور کی خوش نصیبی تھی شیراز ہند کی کہ شیعہ مسلمانوں کو ایک عظیم رہنما کے طور پر عالم العلماء مولانا سبط حسین صاحب حاصل ہوئے. اور صرف وہ فقط یہ کہ ان کا علم دین میں نہیں کہ صرف علم ادیان میں وہ مہارت رکھتے تھے, بلکہ علم الابدان یعنی علم حکمت میں بھی وہ مہارت تامہ ان کو حاصل تھی. اور ظاہر ہے شاعری کے میدان میں, علم و ادب کے میدان میں
ید طولہ انہیں حاصل تھا. کتنے ہندوستان میں ان کے جو ہے تلامذہ ہیں حکمت کے میدان میں. پوری فہرست ہے، شعراء کی پوری فہرست ہے، علماء کا ایک سلسلہ ہے جنہوں نے ان سے جو ہے حاصل کیا علم، کسب فیض کیا، اور آج جو ہے وہ سلسلے ہندوستان کے مختلف شہروں میں پھیلے ہوئے ہیں. یہ جونپور میں علامہ سبط حسین فاؤنڈیشن کے ذریعے مفتی ہاؤس میں جو مجالس قائم کی گئی، ظاہر اس کے اراکین بالخصوص ریاض عابدی صاحب قابل تحسین ہیں کہ انہوں نے اس سلسلے کو پھر سے قائم کیا، ایک طریقے سے ان مجالس کا احیاء کیا، اور یہ جونپور والوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت کے طور پر ہے کہ آنے والی نسل، ظاہر اب کی جو ہے ایک میگزین اجرا کی گئی، اس میگزین کے ذریعے سے نئی نسل مولانا سے متعارف ہوئی، اور بہت سے بچے جو آتے ہیں، پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ اتنی بڑی شخصیت ہے. تو ظاہر شخصیتیں جو ہیں تاریخ میں گم ہو جایا کرتی ہیں، وہ حقائق پر جو ہے پردہ پڑ جاتا ہے. اگر برابر ان شخصیتوں کا ذکر نہ کیا جائے تو حقائق کہیں کے کہیں پہنچ جاتے ہیں، کوئی چیز کسی سے منسوب کر دی جاتی ہے. تو اس لیے جو ہے شخصیتوں کے بارے میں جو ہے اجتماعات، پروگرام کتاب کی شکل میں کچھ نہ کچھ ہوتا رہنا چاہیے، جس سے کہ وہ شخصیتوں کے اندر جو شخصیتیں جو دب جایا کرتی ہیں اور آنے والی نسلیں ان کے بارے میں نہیں سمجھ پاتی. تو یہ ایک سلسلہ جو مولانا سبط حسین فاؤنڈیشن نے قائم کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سلسلے سے جو ہے مولانا کی جو کتابیں ہیں یا بہت سی کتب ہیں، مولانا مرغوب عالم صاحب جو جامعہ ناصریہ میں استاد ہیں، انہوں نے بتایا کہ مولانا کی قریب 24 کتابیں ہیں، جن میں زیادہ تر و بیشتر کتابیں جو ہیں عربی میں ہیں، اور وہ ظاہر اگر ان کا ترجمہ کر دیا جائے تو آنے والی نسل جو ہے اس سے متعارف ہو. علوم اہل بیت کے سلسلے میں جو علامہ سبط حسین اللہ مقامہ نے کام کیا، یا نظم کی شکل میں جو ان کے کلام ہیں، سلام ہو کہ قطعات ہو کہ قصائد ہیں، وہ سب اگر آج کے دور میں پھر سے شائع ہو جائیں گے تو آنے والی نسل کو معلوم ہوگا کہ یہ کتنی عظیم شخصیت تھی جو کہ جونپور کو بطور نعمت اللہ نے دیا تھا. دیکھیے، مولانا سبط حسن صاحب قبلہ کے بارے میں ہم لوگ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، مگر اپنے باپ دادا چچا بابا سے جو سنا، اور ان کی شخصیت میں ایسی شخصیت کو ملنا بڑا مشکل ہے جونپور والوں کو، اور ان کی قبر پہ میں جاتا ہوں تو بڑا ذہنی سکون جیسے ملتا ہے. ہم جب جاتے ہیں جمعرات کو یا تو ضرور ان کی قبر پہ، پہلے ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھ کے تب اپنے باپ دادا کے قبر پہ پڑھتے ہیں. ایک ہمارے دل میں ایک امنگ تمنا تھی کہ ان کے نام سے کچھ ہو، اور ہم نے ان کے نام سے ایک پرستاؤ بنا کے نگر پالکا پرشد کو بھیجا، اور ماننی چیئرمین دینش ٹنڈن جی کا بھی بہت بڑا اس میں ہاتھ تھا کہ ان کے نام سے روڈ بنے. تو اس میں سنکھیا بل چاہیے تھی سبھاسد کی. اپنے قوم میں کوئی بھی اپنا ایسا سبھاسد نہیں تھا کہ جو پرستاؤ لائے، اور پرستاؤ لانے کو 1/3 چاہیے تھے. مگر میں نے کوشش کیا، ہندو جتنے اور سبھاسد تھے ان کے پریاس سے اس پرستاؤ آیا، اور اس کو مولانا کی دعا کہیے کہ کیا کہ وہ روڈ ان کے نام سے پاس ہو گئی، اور اس کی کاپی فوراً ہم کو نگر پالکا سے بائی پوسٹ، اور یہ روڈ حمام دروازہ موڑ سے مفتی ہاؤس پورے مفتی محلے تک سید سبط حسن قبلہ مار کے نام سے ہوئی. اور ہمارا ابھی ایک اور پریاس ہے کہ ان کے نام سے ایک ٹنکی، پانی ٹنکی جو آمد رفت ہر پبلک آئے پانی پیے، مولانا سبط حسن چوک، یہاں جو ٹرانسفارمر ہے اس کو ہٹوانا ہے، وہاں ایک چوک ہم بنوائیں گے، وہاں ٹنکی رہے گی مولانا سبط حسن چوک. ایک دل میں یہ بھی خواہش ہے، اگر مولانا کی دعا رہے گی تو یہ بھی ہم لوگ کام کر لے جائیں گے. اور ہمارے جو سبط حسن فاؤنڈیشن ہے، ابھی پر سال سے ہم لوگوں نے اس کو آگے بڑھایا. مرحوم کے بارے میں ہم نے علماء سے ہی اور جونپور کے جو معزز شخصیت ہیں ان لوگوں کے ذریعے ہی ان کے بارے میں نے سنا، اور بہت چھوٹا سا تھا میں تب، میں ہمیشہ سے میں جاتا تھا صدر امامباڑے میں جہاں ان کے قبرگاہ ہے، قبر بنی ہوئی ہے. ایک عجیب سی کشش، یہ نہیں کہ وہ سنگ مرمر کی بنی ہوئی ہے، میں بتا دوں کہ ہزاروں قبریں وہاں پہ ہیں، اور وہ قبر جو ہے امام حسین کے روضے کے ٹھیک سامنے ہے. ایک عجیب سی کشش، یہ قدرتی طور پہ اللہ کی طرف سے شاید وہ نعمت ہے، وہ کھینچتی ہے.
ہر آدمی جو ہے وہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ شخصیت ہے کون. یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی ایک نعمت یہ ہے علماء کو جو حاصل ہوتی ہے. اور علماء کے معنی جو قرآن شریف میں پروردگار نے بتائے ہوئے ہیں کہ علماء وہ نہیں جو سب کچھ جانتا ہے، عمل میں بھی اس میں وہ چیزیں پائی جانی چاہیے. اور وہ ساری باتیں ہم لوگوں نے مرحوم کے بارے میں پڑھا ہوا ہے. شخصیت ہے جو حساب سے جونپور میں شیعہ کی جو ایک بنیاد ڈالی ہے، اہل بیت کے تعلیمات کو جو انہوں نے شائع کیا ہے، بتایا ہے بچوں میں، وہ اس کا آج جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں پورے شہر میں ہر طرف مجلسیں ہیں، ہر طرف عزاداری ہے، نمازیں ہیں، سب چیزیں اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے. بے شک یہ انہی کی دین ہے. اور سب سے خاص بات کہ اس شخصیت کے بارے میں میں اس لیے ہمیشہ ان کا ہمیشہ شکر گزار ہوں گا، پروردگار کا شکریہ ادا کروں گا اس طریقے کے علماء ہمارے یہاں آئے کہ وہ اتنے اونچے پائے کے عالم تھے کہ جب بھی کوئی فتویٰ یہاں سے بھیجا جاتا تھا پوچھنے کے لیے تو کہتے تھے کہ تمہارے یہاں سبط حسن صاحب موجود ہیں، سبط حسین صاحب موجود ہیں، اور آپ ہم سے مسئلہ پوچھ رہے ہو جب وہاں پہ موجود ہیں. تو ان کے پاس وہ چیزیں تھیں کہ وہ چاہتے تو وہاں پہ عالم بن سکتے تھے. وہاں پہ جو عام طور پہ دنیاوی بہت ساری چیزیں لوگ ہیں حاصل، لیکن انہوں نے جونپور کو مرکز بنایا اور یہاں پہ اپنی خدمت انجام دی. تو یہ ایک ڈیڈیکیشن جو ہے وہ سب سے بڑی قربانی انہوں نے دی ہے قوم کے نام پہ. جہاں صحیح ضرورت ہے اس جگہ پہ رہ کے انہوں نے خدمت انجام دی ہے. اور یہ ایک بہترین جو پروردگار کی طرف سے ایک جو حکم ہے اللہ رسول کے قانون کے حساب سے، جو ہمارے نبی امام اہل بیت نے جو طریقہ پیش کیا ہے اس حساب سے میں نے ان کو پایا ہے. اور ہمیشہ ہم پورے جونپور والے پوری قوم شکر گزار ان کی ہوگی. اور مرحوم کو پروردگار جنت نصیب کرے، اور ان کے طفیل میں ان کے جتنے بھی ابھی خاندان کے لوگ ہیں ان لوگوں پہ ان کی رحمت ہو. اور جن لوگوں نے اتنے شاندار پروگرام کو یاد کیا ہے، اور نام لینا سب کا نہیں، اس فاؤنڈیشن سے جڑے جو لوگ بھی ہیں جنہوں نے فائنینشیلی اور اپنے طریقے سے مدد کیا ہوا ہے، پروردگار ان کی توفیقات میں اور اضافہ کرے. اور جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں میری ان سے گزارش یہ ہے کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ وہ پروگرام اور ہوتا رہے گا. ڈاکیومنٹریز بن رہی ہیں، ان کے لیے بکس ہم نے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں جونپور کے لوگ. تو آپ لوگ اس میں تعاون بھی کریں تاکہ اس طریقے کی جو شخصیت ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ہم لوگ اور یاد کر سکیں. اور آنے والے وقت میں جو لوگ قوم کے لیے اس طرح سے ڈیڈیکیٹڈ ہیں، اپنے آپ کو دے رہے ہیں، وقت نکال رہے ہیں اللہ رسول کے لیے، تو اس میں ان لوگوں کو بھی ایک لگے کہ ہم بھی اگر سے یہاں سے دنیا میں کر کے گئے تو ہم کو لوگ یاد کریں گے. یہ سب چیزیں ہوں گی. مطلب جناب کا تو بہت ہی بڑا کنٹریبیوشن جونپور میں، اور بہت بڑے عالم کے طور پہ وہ یہاں پہ جانے گئے. اور یہاں سے کافی ان کا تعلق تھا جو مفتی ہاؤس سے، ہم لوگوں کے یہاں سے. اور یہ پیدر اور کافی کتابیں بھی انہوں نے لکھی علمی اور عربی فارسی، اور وہ عالم کے درجے پہ فائز تھے قریب. اور عالمی ان کو لوگ جانتے رہے اس وقت میں. اور جونپور میں خاص طور سے ان کا کنٹریبیوشن ہے، جو بہت ہی دوسری قوم کے لوگ تھے ان کو انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں شیعہ مسلک کا بنایا اور باقاعدہ ان کی حمایت کی اور ان کو آگے اٹھایا، جو کہ آج بھی وہ ان کو مانتے ہیں، ان کو جانتے ہیں کہ ہم کس وجہ سے ہم شیعہ ہوئے ہیں. تو کافی احسان مند ہیں ان کے. اور اس طرح سے جونپور میں تو ان کا بہت بڑا مطلب کارنامہ ہے. اور ہم لوگوں سے والد والے سے ہم لوگوں کا بچپنا تھا، نانا اور دادا سے مفتی ہاؤس سے کافی ان کا مطلب لگاؤ تھا. یہیں پر رہتے بھی تھے کافی دن تک، اور 1908 سے 1952 تک وہ یہاں پیش امام جماعت تھے. ان کے بارے میں جو میں نے سنا ہے کہ وہ عالم تو تھے ہی، اور ساتھ میں حکمت بھی بہت اچھی جانتے تھے. ایک صاحب ان کا ایک واقعہ بتا رہے تھے کہ یہاں پہ کوئی سرجن آئے ہوئے تھے اور یہاں کا کوئی ڈی ایم تھا، تو اس کو شوگر کا زبردست مریض تھا وہ. اور وہ اس نے سرجن کو دکھلایا تو اس نے کہا کہ آپ کی شوگر جو ہے بہت زیادہ ڈاؤن ہے. تو انہوں نے جو ہے جو اردلی تھا ڈی ایم کا، اس نے کہا صاحب ہمارے یہاں ایک حکیم ہے، آپ چلیے آپ ان کا علاج ایک بار ان کو بھی دکھلا لیجیے. وہ تیار نہیں ہو رہے تھے، لیکن بہرحال وہ ان کے کہنے پہ آئے. تو مولانا سبط حسن صاحب نے کہا بھائی آپ کو میں ٹھیک کر دوں گا لیکن آپ کو ہمارے یہاں رہنا ہوگا. تو ایڈمٹ کیا اور 3 یا 4 دن میں شوگر ایک دم نارمل کر دیا. اور اس کے بعد انہوں نے مٹھائی منگوایا 1 کلو، پوری کہا کھا جائیے.
اور پوری کھلا کر کے پھر جو ہے جو ہاسپٹل کے چیف ڈاکٹر سب سے بڑے ڈاکٹر تھے ان کو پھر جو ہے جنہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک نہیں ہو سکتی ان کو لے آ کے پھر سے چیک کروایا تو ایک دم نارمل تھی. تو وہ ایک دم پریشان ہو گیا اور بہت پیچھے پڑا کہ حضور یہ نسخہ ہم کو دے دیا, میں پیٹنٹ دوا بنوا کر کے اس کو وہ کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ یہ مرض جو ہے 70 طرح کا ہوتا ہے, تمہیں اگر ہم بتاتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, یہ مرض کو دیکھ کر کے ہی اس کا علاج کیا جاتا ہے. اور باقی ان کے بارے میں بہت تعریفیں لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی غریب پہنچا تو اپنا تکیے کے نیچے سے نکالا اور ترنت ان کو جو ہے پیسہ دے دیا. خود جو ہے مفلسی میں رہتے تھے لیکن کوئی پہنچتا تھا تو اس کی پوری مدد کرتے تھے. ایک واقعہ بتا رہے تھے کہ ایک آم والا آیا آم بیچ کر کے, ہمارے محلے کے رجب چچا تھے انتقال کر گئے, وہ بتا رہے تھے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس, ایک آم والا آیا, ارے سرکار بچے بھوکے مر جائیں گے, میرا آم بکا نہیں, کہا کھٹا ہوگا آم, کہا ارے سرکار آپ کے لیے, کہا اچھا, پورا آم الٹوا لیا, اس کو پیسہ دے دیا اور وہ چلا گیا. تو اس طرح سے وہ لوگوں کی مدد بھی کیا کرتے تھے. یہ جونپور کے لوگوں کی محبت اور عقیدت کا نتیجہ ہے کہ مولانا کے گزرے ہوئے 63 سال سے زیادہ ہونے کے باوجود لوگ آج بھی انہیں اسی طرح سے چاہتے ہیں جیسے ان کی زندگی میں انہیں چاہتے تھے. مفتی محلے کی طرف جانے والی سڑک کو مولانا سبط حسین کے نام پر رکھا گیا ہے. بڑی مجلسوں کا سلسلہ جو بیچ میں بند ہو گیا تھا اسے پھر سے اسی شان سے شروع کیا گیا ہے اور مولانا کی عربی اور فارسی زبان میں لکھی کتابوں کو اردو میں ترجمہ کرنے کا کام بھی شروع کیا جا رہا ہے. عابد نقوی، پریس 9، ممبئی.